ہمارے رضوی صاحب کی گفتگو کے بعد تھوڑا سا حافظے کو لکنت ہونے لگتی ہے، تو لفظوں کو میں کیا کہوں. جب ابھی عاصم تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو احمد آباد میں ادارہ ہے، جب وہ ایکٹنگ چیف منسٹر تھے حکومت اتر پردیش کے، تو 18 پورٹ فولیو ان کے پاس تھے، اور اس اکیڈمی جیسی درجنوں اکیڈمیز اور 50 یونیورسٹیز اور 50 ادارے انسٹیٹیوشنز انہوں نے قائم کیے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا کہ عمار رضوی از ناٹ ایک آدمی بٹ ہی از اکیڈمی. تو یہ دیکھیں واصف فاروقی جو لکھنؤ کی تہذیب چہروں میں سمٹ آئی ہے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور ابھی میں ذرا سا نیچے کی صف میں استقبال کر لوں. یہ جو ہمارے مشاعرے کی تہذیبی سماعت کی چوگوشیاں ٹوپی کی شکل میں جو ہمارے تاجدار ہیں رضوان صاحب، ان کو سلام کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ چچا امیر حیدر جو بیتاج بادشاہ ہیں مشاعروں کے، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں، حسنی صاحب، یہ ارشد صاحب. اور یہ بس فرق یہ ہے کہ جس مشاعرے کے سامعین اس حیثیت کے ہوں، اس مشاعرے کے شعراء کو میں کیا عرض کروں گا. بس یہ ہے کہ ہم سے زیادہ سب صاحبان فہم و فراست ہیں آخری صف تک. بس وقت کی بات ہے کہ آپ لوگ 2 فٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ 2 فٹ. اب صاحب جشن واصف فاروقی صاحب، جن کے لیے آپ رضوی صاحب کو پتہ نہیں کیوں ان کی تصویر سے، جبکہ میں نے ان کے جو البم والی لائبریری ہے وہ دیکھی ہے، دنیا کی کون سی شخصیت، کون سا پرائم منسٹر، کون سا پریزیڈنٹ، کون سا امبیسڈر اور کون سی خاتون پرائم منسٹر ایسی نہیں ہے جن کے ساتھ ان کی تصویریں نہ ہوں. مگر اس تصویر سے جانے کیا ہو گیا عمار صاحب کو، اس کو بار بار کچھ اور دیکھنے نہیں دیتے تھے. جب دیکھو ایسی تصویر کیسے بنے گی اور کتنے پیسے میں بنے گی. تو میں نے ایک مصرع اور کہا کہ مانگتا پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویریں جانا ہم نے بنوائی نہیں. بہت نیکی ہے. اب ذرا ان کیمروں کے ساتھ، کیا خوبصورت کیمرہ پسند ہے، یہ اتنے اچھے ہیں تو تصویریں کتنی اچھی بناتے ہوں گے. ذرا اس تصویر پہ ایک تصویر اور بنائیے گا. اب ایک جملہ جو میں نے ایک آدمی سے اکیڈمی تک کی بات کہی تھی، وہی ایک جملہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میرا آڈینس ہے، یہ جو اکیڈمی ہے، جو لکھنؤ ہے، یہ جو مشاعرہ کلچر ہے، یہ دیکھ لے کہ ایسی تصویر دیکھنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر ایسی شخصیت بننے میں کئی صدیاں لگتی ہیں. یہ خاتون پہ اتنا زور نہیں دینا تھا، گھر میں ہلچل نہیں، ان کے یہاں بھی نہیں، وہ سب گانے کھلاڑی ہے. ہم کو آپ کو سوچنا ہوگا، انہیں کو استاد بنا دیجیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اب میں بات شروع کرتا ہوں. تھوڑا سا ایک 3-4 منٹ کی گفتگو کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگ مشاعرہ سننے آئے ہیں. لیکن یہ جو مشاعرہ ہوا کیوں ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ آج سے 250 سال پہلے، یعنی 300 سال پہلے جس نے آنکھیں کھولی جب وہ لکھنؤ میں آیا اور وہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے اسی طریقے سے بلایا گیا، تو یہ جو چوگوشیا ٹوپی پہ آج انہوں نے عمار رضوی صاحب نے اپنی گفتگو کی، تو اس کے یہاں وہ کم سے کم 1.5 فٹ 1.5 کی اونچی جو کلاہ تھی، اس میں جو ترے تھے، اس میں جو پیچ تھے، اور 1.5 تھان کی چھاٹین سے بنی ہوئی وہ کلاہ، اور جو دونوں پاؤں میں جو ہے وہ ان کے گھیردار پیجامہ، اور اس کے بعد کرتا، اور صدری کے ایک طرف کٹار اور ایک طرف تلوار، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں وہ بھری ہوئی. اور اس کے بعد میں کوئی کہے جی مرزا صاحب دیکھتے ہیں یہ کون صاحب آ گئے ہیں، جی مرزا صاحب آپ نہیں پہچانتے، یہ شاید میر صاحب ہیں. جب شمع محفل ان کے سامنے کی جاتی ہے تب وہ کہتے ہیں کیا بود و باش پوچھو ہو ہنس ہنس پکار کے، ہم کو کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے بیان.
اور پھر جب وہ دوسرا مشاعرہ ہوتا ہے تب وہ لکھنؤ کے قابو میں آ چکا ہوتا ہے اور تب وہ شعر کہتے ہیں بیتیں ہماری یاد رہیں پھر بیتیں نہ ایسی سنیے گا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. جو گفتگو ہوئی میں وہیں سے اپنی بات اٹھاؤں گا. یہ جو بیتیں ہیں یہ جو واصف فاروقی ہیں ہم لوگ اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں. میرے جسم پہ جو یہ کرتا ہے یہ اردو کا ہے. میری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ اردو کی ہے. میری رگوں میں جو خون ہے وہ اردو کا ہے. میرے ہونٹوں پہ جو آواز ہے وہ اردو کی ہے. میرے سینے میں جو دھڑکن ہے وہ اردو کی ہے. اس لیے ہم لوگ ایک کلیشے بناتے ہیں, ردیف طے کرتے ہیں, قافیہ طے کرتے ہیں, زمین بناتے ہیں, بحر طے کرتے ہیں, وزن میں لاتے ہیں, خیال لے کے آتے ہیں, اچھوتے مضمون تلاش کرتے ہیں, پھر اس کا ایک سیٹ اپ تیار کرتے ہیں, پھر مضامین کو تلاش کر کے مطلع کہتے ہیں, پھر اس نے مطلع کہتے ہیں, پھر ہم قافیے کے شکنجے میں آ جاتے ہیں, قافیہ اپنا کھیل دکھاتا ہے, ہم شعر کہتے ہیں. لیکن یہ سب ان کا کام ہے جو اردو کے مکتبی لوگ ہیں. واصف فاروقی سے نہیں کہتے. واصف فاروقی پیشے سے انجینئر ہے جو اس زمین سے اس مٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے یہاں کوئی چیز کل حجر پتھر کی طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کی کتاب نقش پر سنگ ہے لیکن وہ سنگ اور پتھر جیسے لفظ نہیں استعمال کرتا, وہ سیال لفظوں کو استعمال کرتا ہے. اور جب سیال لفظوں کو استعمال کرتا ہے تو سیال خیالات کو سیال آواز دیتا ہے اور پھر اس آواز کو اپنے احساس کے ساتھ ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تب وہ کہتا ہے ردیف, قافیہ, اوزان, بحر, کیا واصف ہنر ہے پاس تو پھر سخت وقت کچھ بھی نہیں. ہم اگر وقت کہہ دیں تو مہمل ہو جائے گا, لیکن واصف جب وقت کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ وقت کی آواز بن جاتا ہے. مہمل کو با معنی بنانے کی صلاحیت رکھنے والا شاعر واصف فاروقی ہے. تب وہ کہتا ہے بدل میں فالتو لفظوں کی بھیڑ کم رکھی, جو کام ہم نے کیا عمر بھر سلیقے سے. یہ کام ہم نے کیا عمر بھر سلیقے سے. جذبات کسی لفظ کے محتاج نہیں ہیں, آنکھوں کی زبان اور ہے, ہونٹوں کی زبان اور ہے. تو وہ جو بٹوین دی لائنز کہنے کی عادت ہے اس کی, یعنی بغیر کہے ہوئی باتوں کو کہہ دینا, یعنی وہ جو دو متضاد کیفیات کو وحدت دینے کی جو کیفیت اس کے یہاں ہے. میں نے چاہا تھا کہ سانسوں کی وہ تشریح کرے اور وہ چپ تھا میرے ہاتھ میں بالو دے کر. تو یہ جو خاموشی کے ساتھ آواز کا ایک رشتہ بنتا ہے, جب مٹھی میں بالو آتا ہے تو اس کی جو سرسراہٹ آپ کے لغت کو لفظ دیتی ہے, وہ سرسراہٹ اور آواز کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظوں کو رکھ کے غزل بنائے. کبھی کبھی وہ آوازوں کو رکھ کے غزل بنا سکتا ہے, احساس کو رکھ کے غزل بنا سکتا ہے. لفظ تو اس کے پیچھے اپنے آپ چلے جاتے ہیں اور تب وہ جو کیفیت اور سیال اور بہتے ہوئے دھارے کی سی کیفیت غزل میں ہوتی ہے اس کا وہ ایک معمار بن جاتا ہے اور وہ تب ایسی ایسی زمینیں بناتا ہے کہ پھر اس کی زمینوں میں شعر کہنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی قاتل اپنی تلواریں بدلتا ہے. جہاں دو وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں, اسی ہوٹل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے. اسے یہ مشورہ دیجئے کہ وہ کردار بھی بدلے جو ہر محفل میں جاتے وقت دستاریں بدلتا ہے. یہ جو سماج کی کیفیت ہے اور اس کو اس وقت کے احساس کے, اور یہ چونکہ اپنے عہد کے احساسات کو کنٹمپوری ریلیونسی کے ساتھ جذبات کو زبان دینے کا ہنر صرف اور صرف جدت سے نہیں آتا بلکہ کلاسکس کا مطالعہ کئی صدی پہلے سے جو اس کی شعری روایت رہی ہے, اس کے احساس کی روایت رہی ہے. ہندوستان کی جو پرمپرا ہے, یہاں کی جو دھول مٹی ہے, یہاں کی جو سوچ اور جذبات ہیں, یہاں جو رویہ ہے, یہاں جو ایک دوسرے کی خدمت ہے, ان سب کو جب اس نے اپنے رگوں میں, اپنے لہو میں, اپنی سانسوں میں رچا بسا لیا تب وہ شعر کہتا ہے. اسی لیے شاید زندگی کے ایک جو قیمت ہوتی ہے اس کا احساس جب وہ کرتا ہے تو ایک غریب کی, ابھی اسلام ہمارے یہاں جو ہے وہ ایریا, وہاں چپکی میں آگ لگ گئی, مگر کبھی سوچئے کہ جن لوگوں کے گھر خاک ہو گئے ان کا درد کیا ہوتا ہے. تب واصف فاروقی کہتے ہیں اس کو نہ جانے کون سا احساس کھا گیا, اس کو نہ جانے کون سا احساس کھا گیا جو شخص پچھلی رات کو سلفاس کھا گیا.
सल्फास कहीं से भी शायरी का लफ्ज नहीं है, लेकिन अगर इस गैर शायराना लफ्ज को शायरी न बनाते तो वो आसिफ फारूकी ही क्या। अब वो दूसरी बात जो मैं 3 मिनट बात कर चुका, 2-2.5 मिनट अमार रिजवी साहब ने, चूंकि कोई भी कौम अपने शायर की आंखों से वो अपने अहद को देखती है, अपने शायर के एहसास से सोचती है, अपने शायर की ज़बान से बोलती है, अपने शायर के दिल से धड़कती है और अपने शायर के कलम से अपनी तारीफ लिखती है। बात जिस अहद की हो रही है, पूरा वर्ल्ड अगर तब्दील हो रहा है, खुद वो जो सुपर पावर की सुप्रीमेसी को ख़त्म करते हुए वो लोग देख रहे हैं जो आज कर्जों में डूबे हुए हैं, तब मुझे वासिफ फारूकी की ज़िंदगी, जो मेरे शागिर अभी आसिम काकोरी ने कहा कि आपने कैसे उनको बहैसियत इंसान देखा, आपसे उनका रिश्ता क्या है, आपसे मिलने का उनका रवैया क्या है, रिश्तों का रखरखाव क्या होता है, एक शौहर और ज़ौजा का रिश्ता वासिफ फारूकी किस तरीके से करते हैं, एक भाई और बहन का रिश्ता किस तरह से निभाते हैं, एक बाप और बेटी का रिश्ता कैसे निभाते हैं, बेटे और बाप का रिश्ता कैसे निभाते हैं, बहू और ससुर का रिश्ता कैसे निभाते हैं, वो दामाद को एक बुजुर्ग की तरीके से किस तरह से देखते हैं, एक शहर से शहरी का रिश्ता वासिफ फारूकी किस तरह से अदा करते हैं, एक किताब से कारी का रिश्ता वासिफ फारूकी कैसे अदा करते हैं। तो जो बात हमारे रिजवी साहब जुल्म और जालिम की हैसियत से कह रहे थे, तो मैंने वासिफ फारूकी को सिर्फ एक अंदाज में पाया। आज दुनिया जाग रही है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ ये एहसास दिल में रखा हुआ होता है, वो बहुत पहले से उसे महसूस कर लेते हैं और तब वो कहते हैं। अशद साहब, जज साहब की बात अगर हो जाए तो ये मुशायरा यहाँ भी हो रहा है, तो ये तब वो कहते हुए नजर आते हैं कि जुल्म और बैत के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, हाँ मगर एक जुरत इनकार दुनिया से अलग है, मगर एक जुरत इनकार दुनिया से अलग। असल में बस वो इतना जान ले कि किसी पे जुल्म हो रहा है, फिर उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, दुहाई लेने की ज़रूरत नहीं। वासिफ फारूकी उसके लिए नफ़ा नुकसान का एक ख्याल किए बगैर, घाटे और फ़ायदे का ख्याल किए बगैर, लुट जाने उजड़ जाने का ख्याल किए बगैर, मर जाने और ज़िंदा रहने का ख्याल किए बगैर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बस यही जुर्रत इनकार उनकी करबला है और यही उनकी शायरी। वासिफ फारूकी के यहाँ मर जाना भी, जिस पस मंज़र में, जिस सिनेरियो में हमारे रिजवी साहब ने बड़े कैनवस पे बात की, उनके यहाँ मर जाना भी कोई सानेहा नहीं होता। ऐसे लोगों के यहाँ मर जाना सिर्फ एक तासुर होता है, और वो तासुर कभी कभी फातिहाना भी होता है। हम मर के जो फतह पाते हैं वो जिंदगी फतह नहीं पा सकते हैं। तो सिर्फ एक तासुर है, सानेहा नहीं है हमारे यहाँ मरना, हादसा हमारे यहाँ मरना नहीं है, हादसाती मौत वाले लोग नहीं हैं। ये अगर वासिफ फारूकी को आप पालेंगे तो उसकी शायरी भी आपको समझ में आ जाएगी। अब एक चीज़ और जो वासिफ फारूकी को शायरी बनाती है उसकी, वो है तज़ादात, और उन तज़ादात को वहदत के साथ जोड़ना। ख्वाब एक फ़लसफ़ा है, हर शायर ने इस पे कहा है, ख्वाब अख्तियार नहीं होता है, ख्वाब इंसान के अख्तियार में नहीं होता, इंसान ख्वाब के अख्तियार में होता है। जो चीज़ें कभी कभी हम अपनी जागती आंखों से नहीं देख पाते, वो सोती हुई आंखों से देख लेते हैं। मगर सोता हुआ इंसान ख्वाब की जकड़बंद में होता है। अगर ज़रा सा आपने अपने ख्वाब से बेवफाई की तो ख्वाब आपकी आंखें खोल के आपको वहीं तनहा छोड़ सकता है। लेकिन अगर आपका ख्वाब से आपका रिश्ता मजबूत है तो आपका ख्वाब आपको उस मंजिल पे ले जाएगा जो जागते हुए आप नहीं जा सकते। या तो जागती हुई आंखों के ख्वाब का रिश्ता उस चराग की लौ के साथ जो आपकी रात और नींद के बीच में आपको परेशान करता है, वो मजबूत है, तब आप उस ख्वाब को एहसास बना सकते हैं। ख्वाब की उसी अख्तियार और बेअख्तियारी की कैफियत की शायरी को रेशम है। और तब वो कहता है, ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम समझ नहीं सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम समझ नहीं सकते। रह गुजारे हस्ती में, तयकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे जमनम से जो निकला, अश्क है कि मोती तुम नहीं समझ सकते।
موتی تو ہمارے لکھنؤ میں کہا گیا اور سپاہیانہ تیور کے ساتھ کہا گیا. حیدر علی آتش نے کہا بندش الفاظ جڑنے سے نغموں کے کم نہیں, شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. لیکن اگر یہ مرصع سازی ہی شاعری ہے تو پھر یہ تو کلہجر ہو گئی. پتھر کو جمع کر لینے کا نام شاعری نہیں ہے. اگر آپ نے فیروزہ رکھ دیا تو ایک طرف سے وہ فیروزہ ہی دکھائی دے گا, پنہ رکھ دیا تو وہ ہرائی دکھائی دے گا, یاقوت رکھ دیا تو وہ کتھئی دکھائی دے گا. لیکن شاعری تو اس آنسو کی طرح ہے, جسے فیروزے پہ رکھ دو تو فیروزی ہو جائے, موتی پہ رکھ دو تو سفید ہو جائے, یاقوت پہ رکھ دو تو خون ہو جائے, اپنی پہ رکھ دو تو گلابی ہو جائے. اس طرح کے لفظوں کو برتنے والا شاعر آج کے عہد میں ہے تو اسے واصف فاروقی کہتے ہیں. اب ایک اور اس کی شاعری جو اس کے پہلے کے دو مجموعوں میں ہے وہ ہے اس کی نعت کی شاعری, اس کی حمد کی شاعری, اس کے سلام کی شاعری. اس کو بھی میں آج کے عہد میں جب کبھی کبھی زیادہ ظلم ہونے لگتا ہے تو مظلوم چیزوں کو اپنی بات کہنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. خدا کے واسطے ان اصناف کو, چاہے وہ مثنوی ہو, چاہے مرثیہ ہو, چاہے وہ نعت ہو, چاہے سلام ہو, ان کو آپ مسلکوں میں نہ بانٹیے. سلام کسی مسلک کی شاعری ہو گئی, نعت کسی مسلک کی شاعری ہو گئی, بلکہ جو آفاقی قدریں ہوتی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کے شری رام چندر تک وہ ایک ہی حقیقت ہوتی ہے. یہ کیا کہ بھجن وہ لکھیں گے ہم نہیں لکھیں گے, ہم لکھیں گے وہ نہیں لکھیں گے. اگر آپ مذہبوں اور مسلکوں سے بلند ہو جائیں گے اور آفاقی قدروں کو ایک ساتھ برتنے لگے گا انسان, تب وہ واصف فاروقی کی اس تقدیسی ادب تک پہنچے گا جس پر ابھی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے. میں صرف آج اشارہ کر کے چھوڑ دے رہا ہوں, چونکہ آج ان کی غزل کے حوالے سے جشن واصف فاروقی ہے تو میں اس کو بہت مقدس کر کے, پاک و پاکیزہ کر کے, مہنگا کر کے نہیں بیچنا چاہتا, مگر تب وہ کرتے ہیں رحمتیں جن کی رواں ہیں بہتے پانی کی طرح, ان کو مت پڑھیے کبھی قصے کہانی کی طرح. تو نبی کا نام تو لازم ہے ان کا احترام, نعت بھی ہم نے پڑھی قرآن خوانی کی طرح. ابھی نعت کے اس لہجے پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ جو آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں, میں اسی تصویر پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک پیغام دیتے ہوئے مبارکباد دوں گا کبیر حالاتی کو. وہ جو تصویر ہے وہ جائے گی نہیں, یہ تصویر رہے گی اب, مگر اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھلی آنکھوں میں جاگتے ہوئے ہندوستان کا مستقبل, سشما ناتھ میں تھوڑی سی اپنے خاندانی بلندی اور اس کے ریشمی بالوں میں, الجھے ہوئے بالوں میں سلجھی ہوئی غزل, اور رخساروں کے نیچے تھوڑا سا 75ویں برس کی جو عمر کا تقدس کا نور. اور وہ اس کے ساتھ وہ جو گرم کوٹ کی سرگرمی اور گرم جوشی میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی, وہ بھی تصویر سے نکل آیا. ایک تصویر میں بھی ادھر سے دونوں ادھر, ایک اگر دونوں میں آ جائے, فاصلے بلا فصل ہو جائے تو کیا مزہ آ جائے گا. کل وہ آیا تھا خواب میں میرے, کل وہ آیا تھا خواب میں میرے, اور تصویر کھینچ لی میں نے. یہ واصف ہے. اب میں ذرا کبیر حالاتی کو سلام کروں گا کہ ہماری نئی نسل اتنی بافہم ہے, اتنی ذہین ہے اور اتنی قدردان ہے, ہمیں فخر کرنا چاہیے. 21ویں صدی کی اس دہلیز پہ کھڑے ہو کے, یہ جو 75 سال ہیں اس میں 25 سال 21ویں صدی کے ہیں اور 50 سال واصف فاروقی کے عمر کے وہ 20ویں صدی کے ہیں. لیکن آپ نے ان کی زندگی میں ان کا جشن کر کے, ان کے ادب کو محفوظ کر کے یہ بتایا کہ ہم اپنی روایت کو محفوظ رکھنے کی جنگ ہیں. میں نے جو شعر میر کا پڑھا وہ میر پہ کم سے کم 150 کتابیں لکھی ہیں, کم سے کم 50 شرحیں لکھی ہیں, کم سے کم 50 دیوان اور کلیات مرتب کیے گئے, مگر آج تک, مجھے بزرگوں کا نام نہیں لینا چاہیے, مگر آج کی تاریخ تک 19 اپریل 2026 تک کسی کتاب میں یہ شعر صحیح نہیں لکھا گیا. حد ہے, شرح کرنے والوں نے شرح بھی کر ڈالی اور غلط شرحیں کر دی.
शेर लिखते हैं वो, बातें हमारी याद रहें फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसू को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। ये लखनऊ वालों, कि अमीर की जबान इतनी खराब थी, बातें कही जाती हैं पढ़ी नहीं जाती हैं। अमीर ने कम से कम 200 जगह ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बैठे हमारी सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा, बैठे हमारी याद रहें फिर बैठे ना ऐसी सुनिएगा। बैत जो है वो सुनी जाती है, और जिसे हम शेर कहते हैं मीर के जमाने में उसे बैत कहते हैं। जिसे हम अशार कहते हैं मीर के जमाने में उन्हें अबियात कहते थे। तो अगर हम मुर्दा परस्ती वाली रिवायत को बाकी रखेंगे और किसी शहर के इंतकाल पुरमलाल के बाद में उसका जश्न मनाएंगे तो फिर सवाए मरसिए के कुछ नहीं बचेगा। 300 साल से मीर के दीवान का ये एक शेर नहीं, ऐसे कितने शेर हैं जो लिसानी एतबार से गलत हैं, और मीर तो बाकायदा किताबें लिख रहे हैं, बाकायदा नस्र में बातें कर रहे हैं, इस्लाही ज़बान की बात करते हैं, और उनके यहाँ ये गलतियाँ आज तक मौजूद हैं, और किसी शायरे को इसकी जहमत नहीं हुई कि ज़बान बहते हैं या बातें हैं। इस तरह के बहुत से शेर हैं, लेकिन आज की नस्ल ने कम से कम ये बताया कि जिंदा कौम वो है जो अपने मोहसिनों का जिंदगी में एहतराम कर ले, उनका जश्न मना ले। इसलिए कबीर हालात भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, कबीरा फाउंडेशन भी मुबारकबाद के मुस्तहक है, और इस मुशायरे का एक एक सामे मुबारकबाद का मुस्तहक है कि वो आज जश्न वासिफ फारूकी का हिस्सा बन रहा है। इसे देर तक याद रखा जाएगा, दूर तक याद रखा जाएगा। बहुत लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।